الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين وشفاء لما في صدور العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دین اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور جو کچھ ہم نے کل پڑھا ہے اس کو بھی دہرا رہے ہوں گے، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ آج کلاس میں بھی حاضر ہوں گے۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں، تاکہ پھر ہم آخر میں اپنا جو پریکٹس ہے اس کو بھی جاری رکھیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو ریمائنڈر دے دوں کہ نیکسٹ ویک میں ہم لوگ مزید نیا کوئی لیسن نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے اب تک جتنے بھی اسباق کیے ہیں آیات کے حوالے سے اور گرامر کے حوالے سے، ہم صرف اس کی ریویژن کریں گے۔ آپ لوگوں کے پاس اوپن چوائس ہے، اپنے کویسچنز لکھ لیجئے، اور جہاں تک جو بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرنا، آپ نے جتنا جیسے بھی ہے آپ لوگ اس چیز کو ضرور پوچھیے تاکہ جو بھی کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پورا ہم یہ پریکٹس کریں گے، اور پھر اس کے اگلے ہفتے جو ہوگا ہم پھر مزید آگے اپنے لیسن کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم موو کرتے ہیں۔ ترجمہ قرآن کلاس کی آج 14واں سیشن ہے، اور ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 تک کل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 2 آیات مزید آگے پڑھیں گے، 21 اور 22۔ ان آیات میں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، اور منافقین کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ آپ لوگوں کو کل جو مثالیں دی گئی تھیں پچھلے 2 لیسنز میں، ان دونوں کا کمپیریزن کر کے بھی بتایا گیا ہے کہ اعتقادی منافق اور عملی منافق میں کیا فرق ہے، اور اس آیات کے ذریعے آپ کو اس چیز کی ڈیٹیل بتا دی گئی تھی۔ آج ہم اگلی آیات پڑھتے ہیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا
وأنتم تعلمون. دو آیات ہیں، ان کا ہم انالیسس کر لیتے ہیں. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، ناس تو لوگوں کو کہتے ہیں، سورہ ناس ہے، انسان مراد ہے. نسیان سے ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا انسان بھول جاتا ہے، اس لیے جو ہے انسان کے جو ہے نام جو ہے ناس، وہ اس کی اس صفت کی وجہ سے کہ وہ بھولنے والا ہے، تو ناس جو ہے وہ انسان کو کہتے ہیں. لوگ بھی مطلب جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو لفظ ہے یا ایوہن، یا ایوہا، یا ایوہا جو ہے یہ وہاں آتا ہے جہاں پر بہت ضروری بات کرنی ہو، بہت زیادہ اہم بات کرنی ہو، تو یا ایوہا لگایا جاتا ہے. اس کا ایک اور بھی وجہ ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی، لیکن ابھی یہی کافی ہے کہ جہاں بات بہت ضروری کرنی ہو وہاں پر ایوہا، یا ایوہا لگایا جاتا ہے. یا ایوہا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی. ٹھیک ہے، کم جو ہے ضمیر لگی ہوئی ہے، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، الذی وہ جس نے، پیچھے رب کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ جو اشارہ ہے یہ اسم موصولہ جو ہے یہ اس طرف جا رہا ہے. الذی وہ جس نے، خلقکم، خلق فعل ہے، آگے کم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، خلق. اب خلق کا یہاں پر ہم مطلب جو ہے نا یہ ڈائریکٹ اسا نہیں کر رہے کہ اس نے پیدا کیا، کیونکہ پیچھے اسم موصولہ لگا ہے نا الذی، کہ وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک جو محاورے میں پھر اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے گا. الذی خلقکم وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین و اور الذین ان کو جو، اور یا ان لوگوں کو جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، قبل پہلے، کم تم سے، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ، کم تم، لعل تاکہ، کم تم. ٹھیک ہے، یہ لفظ قرآن میں بار بار آئے گا، اسی لیے یہ بلو لیٹرڈ ہے، بلو اس میں کلر میں لکھا ہوا ہے. تو لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ یا تم تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، تقوی بیسیکلی یہ نا کہ گناہوں سے بچنا، تو لعلکم تاکہ تم بچ جاؤ یا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الذی وہ جس نے، جعل بنایا، جعل پیچھے بھی گزرا ہے، تو جعل کا آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دو تین معنی ہیں، تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بنایا اور پیدا کیا، اس طرح کے معنوں میں یہ استعمال ہو جاتا ہے. جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، لا کے لیے ہوتے ہیں نا، تو لا کے ساتھ جب ضمیر لگی ہے کم تو تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الارض، الارض زمین، الارض زمین، فراشن، فراشن بچھونا، فرش جس طرح ہم کہتے ہیں نا، فرش سے آپ لوگ یاد رکھیے عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ اردو میں ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فرش جو ہے وہ بھی اسی کا ہی مادہ ہے، اسی کا ہی جو روٹ ورڈ ہے وہی ہے. تو زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا. والسماء اور آسمان کو، بناءً
بناءً جو ہے یہ خالص عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے چھت. یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. بناءً چھت. وانزل انزل نزول سے ہے, نازل کرنا, یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وانزل اور اس نے نازل کیا یا اس نے اتارا, من السمائی آسمان سے, من سے, السمائی آسمان, من السمائی آسمان سے, ماءً پانی, ماء پانی کو کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور زیادہ مطلب کامنلی نہیں ہوتا, لیکن اردو میں پھر بھی پوئٹری میں یا لٹریچر میں ماء کا لفظ استعمال ہوتا ہے پانی کے لیے. ماہی مچھلی کو بھی کہتے ہیں, تو وہ وہیں سے نکلا ہوا ہے. تو ماءً پانی. فأخرج فا حرف ہے, پھر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو. اخرج اس نے نکال دیا, فأخرج پھر اس نے نکالا, پھر اس نے نکال دیا, بھی ساتھ اس کے, فأخرج بھی پھر اس نے نکال دیا ساتھ اس کے, منت ساتھ اس کے کی جو ضمیر ہے, بھی کی جو ضمیر ہے نا وہ پانی کی طرف جا رہی ہے, جو بارش کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے آسمان سے پانی اتارا, تو یہ بھی جو ہے ہی کی ضمیر جو ہے نا یہ اس کی طرف جا رہی ہے, یعنی کہ اس پانی سے پھر نکالا. من الثمرات ثمرات ثمراتن کی جمع ہے, ثمرات پھلوں سے, من الثمرات پھلوں سے, من الثمرات پھلوں سے, رزقاً رزق, رزقاً رزق, لکم تمہارے لیے, ٹھیک ہے. فلا ف پھر یا پس یا پھر یہ دونوں الفاظ بولے جا سکتے ہیں فا کے لیے. فلا پس, لا نا, فلا پس نا, تجعلو, ٹھیک ہے, یہ اوپر بھی جعلا گزرا ہے, یہاں پر تجعلو, تجعلو تم بناؤ, تجعلو تم بناؤ, للہ اللہ کے لیے, للہ اللہ کے لیے, اللہ کے نام کے ساتھ پیچھے لی لگ گیا ہے نا, تو للہ اللہ کے لیے, اندادن, اندادن جو ہے یہ خالص عربک ورڈ ہے, اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اندادن کی واحد جو ہے ندن ہے, ندن, ندن, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہوگی, ندن. اندادن کا مطلب ہوتا ہے شریک, شریک. فلا تجعلوا للہ اندادن پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک, اللہ کے لیے کوئی شریک. وَأَنْتُمْ حالانکہ تم, اب یہاں پر وا کا ترجمہ جو ہے وہ اور نہیں کیا جا رہا, حالانکہ کیا جا رہا ہے. وَأَنْتُمْ حالانکہ تم, تعلمون تم جانتے ہو, تعلمون تم جانتے ہو یا تم علم رکھتے ہو. عین لام میم علامہ روٹ ورڈ ہے نا اس کا, تو جاننا علم رکھنا ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے, جو علم رکھتا ہے وہی جانتا ہے نا. تو یہ آج کی آیات تھی, ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم بچ جاؤ, یا تاکہ تم تقوی اختیار کرو, یا دونوں صحیح ہیں, دونوں میں سے آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں. بچ جاؤ جو ہے کانٹیکسٹ میں ذرا زیادہ بہتر لگتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء,
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکال دیا اس سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق، پس تم نہ بناؤ اللہ کے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ آیات جو ہیں آج کی آسان ہے، ایک دو لفظ اس میں جو نئے ہیں، اندادن، بنا، ٹھیک ہے، یہ زیادہ نئے ہیں، باقی جعل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ماں کا بھی آپ کو اندازہ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ترجمے کو بھی فوکس کر رہے ہوں گے، باقاعدگی سے اپنی ان چارجز کو بھیج رہے ہوں گے۔ اس کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آنے والے ہفتے میں اس کو بھی سنا جائے، تاکہ یہاں سے بھی مزید جو ہے پختگی آنی شروع ہو جائے۔ تھوڑا سا ان آیات کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت میں پیچھے جو بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لوگوں کو کہ عبادت کرو اپنے رب کی، تو اس کانٹیکسٹ میں ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور عبادت کسے کہتے ہیں۔ جی، عبادت جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے لفظ عابد عین با دال سے مشتق ہے، یعنی اس سے نکلا ہے، اور اس کا معنی آخری درجے کی عاجزی اور انکساری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ انکساری کا اظہار کسی بھی اور طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ عبد اسی سے ہے، عبد اسی سے ہے جس کے معنی غلام کے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نام رکھتے ہیں نا عبداللہ، تو عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، ہم کہتے ہیں اللہ بندہ کا مطلب وہی ہے اللہ کا غلام، جس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو غلاموں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، جس طرح ہم جب تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مکہ کے بارے میں اسلام سے قبل از اسلام جو غلام تھے ان کے تو کوئی رائٹس ہی نہیں تھے، جانوروں کے پھر بھی حقوق تھے لیکن غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، ان کے اپنے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو جس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو عرب جانتے تھے کہ جس طرح غلام کی کوئی اختیار نہیں، اسی طرح اللہ کی عبادت ہے اسی معنی میں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جب لفظ کو سمجھ رہے ہیں تو جب عرب اس لفظ کو سنتے تھے تو وہ ایگزیکٹلی جانتے تھے کہ اللہ کی عبادت سے مراد کیا ہے، اللہ کی غلامی، یعنی کہ آخری درجے کی عاجزی اور انکساری، کہ پھر ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کے علاوہ ہمارے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اگر ہم ان اختیارات سے تجاوز کریں گے تو عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اگر اپنی مرضی بھی کرتے ہیں، اپنے جو اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان سے تجاوز کرتے ہیں، تو پھر عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جی، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں، العبادت ابلغ منها لأنها غایت التذلل، عبادت عاجزی و انکساری کی انتہا کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عبادت ایک اسم جامع ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جسے اللہ عز و جل پسند کرتا ہے اور اس کام سے راضی ہوتا ہے، خواہ اقوال ہوں
یا افعال ظاہری و باطنی جیسے خوف، خشیت، توکل، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی عبادات. یعنی کہ اس میں ہمارے اقوال بھی شامل ہیں اور اس میں ہمارے افعال یعنی ہم عمل جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں وہ بھی، چاہے وہ ظاہری ہو کہ وہ ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے یا چھپا ہوا ہو جو ہمارے اندر کی کیفیات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور پھر جو شرعی عبادات جن کے بارے میں ہمیں خصوصی طور کے اوپر بتا دیا گیا وہ ساری جو ہیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ جو مخصوص جو طریقے پہ بتایا گیا ہے وہی ہے، بلکہ بندہ مومن کی تمام زندگی جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے تمام معاملات کو، اپنے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر لے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب عبادت کی کتنی اقسام ہے؟ قولی عبادت، قول سے ہے، قول کا مطلب ہے بات کرنا. قولی عبادت یعنی کہ نماز کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، ہم اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں. تسبیحات وغیرہ کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہیں، کسی بھی قسم کی آپ تسبیحات کرتے ہیں. تلاوت، دعا و التجا جس میں زبان کا استعمال ہو، یعنی کہ وہ سارے کلمات جس میں زبان کا استعمال ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے. فعلی عبادت، اس کو بدنی عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ فعل کا مطلب ہے وہ عبادت جس میں ایکشن شامل ہو. ٹھیک ہے، تو ایکشن جو ہے وہ obviously ہمارے جسم سے ہی ہوگا، تو اس لیے اس کو بدنی عبادت یعنی کہ جسم سے کی جانے والی عبادت بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں نماز، جہاد، حج، عمرہ اور ہر وہ کام جس میں جسم استعمال ہوتا ہو. ٹھیک ہے. پھر تیسری کیٹیگری ہے مالی عبادت. مال سے ہے، دولت سے ہے، پیسے سے ہے. اس میں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور وہ ہر کام جس میں مال خرچ کیا جائے. تو بیسیکلی تین ہیں، قولی، فعلی اور مالی. اگر آپ کو کوشچن آتا ہے کہ عبادات کی کتنی اقسام ہے تو آپ صرف لکھ دیں گے کہ قولی، فعلی اور مالی. ٹھیک ہے. اور اگر مزید پوچھا جائے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ عبادات یہ ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہماری پوری زندگی ہی اس زمرے میں آتی ہے نا. تو اب ان میں شرک کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ یہ عبادت کو تو ہمیں پتہ چل گیا، اب اس چیز میں شرک کیسے کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میری عبادت کرو. ابھی ہم نے آیت جو پڑھی ہے اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو. تو جب یہ کہا کہ میری عبادت کرو تو اس سے مراد عبادت کی تمام اقسام ہیں، قولی، فعلی اور مالی. قولی، فعلی اور مالی، اور یہ تمام صورتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جس چیز میں اللہ کے سوا کچھ اور کسی اور کی جو شامل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. کہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خالص عبادت قبول کرتا ہے نا، جو صرف اور صرف اس کے لیے ہو. قولی عبادت میں شرک کس طرح؟ ہم نے قولی عبادت پڑھی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے. اب قولی عبادت میں شرک کیا ہوگا؟ مثلا دکھا کے تسبیحات کرنا یا کسی غلط کلمات کی تسبیحات کرنا جو کہ بتایا نہیں گیا، جو غلط کلمات ہیں. پیروں فقیروں کی حمد و ثنا کرنا، ٹھیک ہے، بابوں کی اور قبروں سے مانگنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان قول میں آ جاتی ہیں جو شرکیہ قول ہیں. جس طرح کچھ الفاظ بھی بولے جاتے ہیں بعض دفعہ سے، تو وہ سارے بھی قولی عبادات میں شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں. فعلی عبادت میں شرک کس طرح ہوئے گا؟ روزہ، نماز وغیرہ میں، حج وغیرہ میں ریاکاری، کیونکہ ریاکاری جو ہے نا وہ شرک اصغر کہلاتا ہے.
کوئی بھی کام جو آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنا کوئی روب جھاڑنے کے لیے یا اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے، تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے. تو ایسا کوئی بھی کام جو ہے پھر وہ قابل قبول نہیں ہوتا. تو عمومی طور کے اوپر نماز روزہ وغیرہ میں جو اگر آپ کسی نے دکھانے کے لیے اگر کوئی کسی نے یہ عبادت کی ہے تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گی. اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، آپ کو اگر میں سناؤں تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. ایک بزرگ تھے، تو وہ ان کو بادشاہ نے اپنے پاس کھانے کی دعوت پر بلایا. تو وہ بزرگ جو تھے جب وہ وہاں پر گئے تو اب بادشاہ سے ملے، بادشاہ ہوئی تو انہوں نے اتنے میں ڈنر کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بادشاہ نے ان کو کھانے کے لیے بلایا. تو بادشاہ پر اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے انہوں نے وہاں پر بہت کم کھایا. ٹھیک ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے نماز کافی لمبی پڑھی. جب وہ وہاں سے گھر آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے کھانا دو کیونکہ میں نے وہاں پر کم کھایا تھا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے کھانا کم کھایا ہے اور آپ نے اس کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو نماز بھی تو آپ نے دکھانے کے لیے لمبی پڑھی ہے، تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیے. تو یہ ریاکاری ہے، دکھا کے خرچ کرنا، کسی کو مال دے رہے ہیں تو دکھا کر دینا، تو یہ ساری چیزیں ریاکاری میں آ جاتی ہیں. پیروں کے آگے جھکنا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ والی اگزامپل کولی عبادت کی تھی. پیر بدائی یہاں پر پنڈی میں جگہ ہے، تو ایک جگہ کا نام ہے. تو وہ اس جگہ کی جو ہسٹری ہے وہ اس کا ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ پیروں نے بڑھائی ہوئی، یعنی کہ وہاں پر کوئی پیر صاحب کا کوئی مزار ہوگا اور یا شاید ابھی بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے مشہور ہیں. پھر غیر اللہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا مالی عبادت کی میں شرک جو ہے کہ کسی انسان کی نام کی نظر و نیاز کرنا. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. جو بت تھے نا، ان کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ سے قریب کریں گے. تو آج کے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں، جب ان سے پیروں اور بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یا قبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم عبادت ان کی نہیں کرتے لیکن یہ ہمیں ہماری شفاعت کریں گے یا ہمیں قریب کریں گے. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ پھر غلط ہے کہ پھر ان کے نام کے اوپر بڑا کچھ کیا جاتا ہے. تو ہم جب ان ساری چیزوں کو ہم جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے معاملات جو ہمارے ارد گرد بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیرامیٹرز کیا ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ محض سنی سنائی باتوں پر بہت ساری چیزیں بولتے ہیں لیکن ان کو پیچھے کی چیز پتہ نہیں ہوتی کہ اس کا بیسک رول کیا ہے. تو جب آپ عقیدہ اپنا درست کر لیتے ہیں تو بہت ساری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آئیے توحید کے بارے میں، کیونکہ ہم نے اب یہ جان لیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، ہم نے یہ جان لیا کہ عبادات میں شرک کس طرح ہوتا ہے. تو جب ہم نے شرک نہیں کرنا تو پھر ہم نے توحید کے اوپر ہی جمنا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے. تو توحید کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ توحید کی کتنی اقسام ہے. توحید ربوبیت، توحید ربوبیت رب سے ہے، رب سے ہے، رب سے یاد رکھیے رب جو ہے وہ پالنے والا ہے. توحید ربوبیت یعنی اس بات کا یقین کہ اللہ اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. خالق، مالک اور رازق ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ مدبر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو رازق ہوتا ہے وہی مدبر بھی ہوتا ہے. تو وہ مدبر جو ہے وہ رازق کے اندر ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خالق، کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور مدبر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں.
दूसरी किस्म है तौहीद उलूहियत, इलाह से है। हम कहते हैं कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा, इलाहा, ठीक है, माबूद। तौहीद उलूहियत, इस बात का यकीन कि अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं, यानी कि कौली, फेली और माली इबादत में कोई भी शरीक नहीं। अगर कहीं ज़रा सा भी कोई शरीक हो गया तो वो इबादत काबिल कबूल नहीं, वो इबादत फिर अल्लाह की इबादत ना हुई, उसमें शिरक हो गया। तौहीद अस्मा व सिफ़ात, यानी अल्लाह ताला ने अपने लिए जो नाम और सिफ़ात बयान की हैं, इनको वैसे ही मानना जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ठीक है, तो ये 3 इक़साम हैं, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। ठीक है, उसके बाद तौहीद की तारीफ, इस बात पर यकीन होना कि अल्लाह एक है, रबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात में इसका कोई शरीक नहीं, माबूद बरहक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है, हर चीज़ का मालिक और रब है, वो अकेला ही पैदा करने वाला है, सारी कायनात में अकेला ही तदबीर करने वाला है। ठीक है, मुदब्बिर जो मैंने आपको बताया है ना, वो उसी के अंदर आता है, अकेला ही तदबीर करने वाला है, क्योंकि मुदब्बिर है तो राजिक है ना, अगर तदबीर करने वाला वही है तो इसलिए राजिक भी है, तो इसीलिए वो मुदब्बिर जो है उसको राजिक जो है वो मुदब्बिर के अंदर ही आ जाएगा। सारी इबादतों के लायक वही पाकीज़ा ज़ात है, जो दे रहा है, जो पैदा करने वाला है, जिसके पास हमने लौट के जाना है, तो फिर इबादत भी उसी की है। इसका कोई शरीक नहीं, इसके अलावा तमाम माबूद बातिल हैं, वो हर कमाल वाली सिफ़त से मुतसिफ है और तमाम उयूब व नकाइस से पाक है। इसके अच्छे अच्छे नाम हैं और इसकी बुलंदो आला सिफ़ात हैं। अब दोबारा आइए हम इन आयात को अब देखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन अब जब आपने तौहीद को जाना, शिर्क को जाना, तो फिर हम इसको एनालिसिस करते हैं। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, इतना पोर्शन, ये आयत का जो ये हिस्सा है जहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ए इंसानों इबादत करो अपने रब की, तो इससे मुराद क्या है? इबादत से मुराद कौली, फेली और माली तीनों आ गई, और ये तौहीद उलूहियत है, तौहीद उलूहियत है। आयत का ये वाला हिस्सा जो है तौहीद उलूहियत है। ठीक है, यानी कि वो कहा जा रहा है ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, यानी कि उनको ही इला माने। ठीक है, अब तरीका ये होता है कि कुरान के अंदर ये बारहा ये चीज़ आएगी, आप देखेंगे आगे भी, कि तौहीद उलूहियत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला मिसाल या दलील जो देते हैं वो तौहीद रबूबियत से देते हैं। ठीक है, यानी कि इंसानों को अपनी इबादत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला अपने रब होने के बारे में बताते हैं। तौहीद उलूहियत की दलील तौहीद रबूबियत से दी जाती है। तो ये जो अगला पोर्शन जो आ रहा है ये तौहीद रबूबियत है। क्या कहा जा रहा है कि अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वो जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। ठीक है, तो पहले तो तख्लीक की बात होगी ना कि तुम आए कहाँ से हो, पहले तो ये देख लो, तो तुम्हें पैदा करने वाला वो अल्लाह है। फिर उसके बाद अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, फिर अपनी नेमतें गिनवा रहा है अल्लाह ताला कि उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, फिर आसमान से पानी उतारा, फिर उससे समरात
پھل رزق کے طور کے اوپر اگائے. ٹھیک ہے. اب یہ سارا پورشن جو ہے یہاں تک رزق لکم تک، یہ پورشن جو ہے توحید ربوبیت کو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا بتا رہا ہے. رب ہونے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ خالق، مالک، رازق. ٹھیک ہے. خالق، مالک اور رازق یہ یاد رکھنا ہے، اور رازق کے ساتھ آپ بریکٹ میں مدبر لکھ سکتے ہیں. خالق، مالک، رازق. ٹھیک ہے. اس میں خالق ہونے کی، مالک ہونے کی اور رازق ہونے کی دلیل بتا دی گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کے پھر کہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یعنی کہ بتا دیا کہ جب خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، تو پھر تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے سوا. کہ جب دینے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جو دو آیات ہیں یہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کو واضح کر رہی ہیں. آیت کا پہلا حصہ توحید الوہیت اور تقریباً آخری حصہ توحید الوہیت، درمیان میں توحید ربوبیت سے دلیل دی گئی ہے. مشرکین مکہ جو تھے وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. اللہ کا لفظ مشرکین کے ہاں پہلے سے ہی موجود تھا اور وہ مانتے تھے، کیونکہ وہ دین ابراہیمی کے فالوورز تھے. پوری طرح تو فالو نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اولاد سے کہتے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو مانتے تھے. لیکن عقائد میں بہت خرابی پیدا ہو گئی ہوئی تھی. تو توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور یہ سب کچھ دیا ہے. لیکن جو جھگڑا تھا وہ توحید الوہیت پر تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ صرف اس اللہ کی ہی عبادت کرو، تو جھگڑا سارا یہاں سے شروع ہوا تھا. تو اسی لیے عقیدے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس، بڑا نازک ہے. اس کو درست رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ قیامت کے قریب کے وقت کی جو بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ صبح کو کوئی آدمی مومن ہوگا تو رات کو کافر ہوگا، صبح کو وہ ایمان والا ہوگا، رات کو کافر ہوگا، یا رات کو ایمان والا ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. تو اسی لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور شرک کہاں سے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایک ضعیف جو حدیث ہے اس کی روایت، ضعیف روایت ہے. حدیث یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ اس طرح داخل ہو جائے گا کہ جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی، اور اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو دیکھے گا وہی شخص جس کے اپنے دل میں نور ہوگا، اور نور صرف اور صرف قرآن سے آئے گا، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا. تو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اتنے صاف راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرقان دیتا ہے، اور پھر ہم اس چیز کو واضح طور کے اوپر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد یا سوسائٹی کے اندر جو بھی عقائد یا چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس میں سے کون سی چیز ہمیں فالو کرنی چاہیے اور کون سی نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ سوچ، اس میں جو بات ہوئی ہے اس میں سوچ نہیں ہے، ایمانیات کی جو بات کی گئی تھی تو اس میں پھر بتایا گیا تھا کہ جو سوچ جو ہے اس میں، کیونکہ ایمان کی بات ہو رہی تھی، ایمان کے 6 پلر جو ہیں، ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو وہ آگے والیوم الآخری والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ہم یہ پڑھتے ہیں. تو کسی نے کوشچن کیا تھا کہ سوچ کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، سوچ کس کیٹیگری میں آتی ہے. تو وہ بتایا گیا تھا کہ سوچ جو ہے وہی تو بیسک چیز ہے، وہی تو ایمانیات میں سے ہی اس کا تعلق ہے. اگر سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ساری عبادات کا نتیجہ ہی نہیں نکلتا. اگر آپ بیج ہی نہیں صحیح ڈال رہے تو کیسے صحیح چیز اگ سکے گی. تو آج کی آیات جو ہیں یہ عقیدے کے لحاظ سے بہت اہم ہے، ان کے اوپر غور و فکر ضرور کیجیے گا
اور ان کو ضرور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور ہمارا جو نیکسٹ لیسن جو ہے ہم کل والے ہی سبق کی دہرائی کریں گے. میں آپ کے ساتھ دوسری اسکرین شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کے مائک بھی انمیوٹ کر رہی ہوں. آپ لوگ اس کو خود سے انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دوں. جی آپ کے سامنے آیات جو ہیں وہ کھل گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم نے کل پڑھا تھا ہم اسی طرح دیکھتے ہیں, اور اگر کسی نے کوئی کویسچن کرنے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر دیں تاکہ ہم کویسچنز بھی پوچھ لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم مزید بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میں سے جو لوگ, بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ جن کو آج وہ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں جن کو کچھ مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں, تاکہ ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دہرا لیتے ہیں. اگر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, جہاں پر وہ اٹک رہے ہیں, تو آج ہم ان لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں. جی کون کون آپ میں ہیں جس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, کہیں کسی بھی جو آیات میں مشکل ہو رہی ہے, کہیں کوئی کویسچن پوچھنا ہے. ان ساری باتوں سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو واضح کر دوں. کل ایک غلطی ہو گئی تھی میرے سے. بحیثیت انسان ہم سب خطا کے پتلے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بعد آگاہی دی, تو میں نے سب سے پہلا کام جو یہ کیا کہ ویڈیو میں سے وہ جو غلطی والا پورشن تھا اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا, تاکہ وہ مس انفارمیشن جو ہے کہیں آگے مزید نہ پہنچے اور صحیح بات ہی پہنچے. پڑھاتے وقت میں نے آپ کو صحیح بتایا تھا جب ہم نے یہ آیات پڑھی تھی, لیکن کل میرے زبان سے سلپ ہو گیا تھا. انذرتہم, ٹھیک ہے, میرے خیال میں میری بہن شبنم یوسف تھیں یا سنم نجیب تھیں, اگر مجھے یاد آ رہا ہے تو ان میں سے کسی نے پوچھا تھا. تو انذرتا یہ فعل ماضی ہی ہے, فعل مضارع نہیں ہے. اس میں نشانی بھی فعل ماضی کی ہے. اس کی شیپ کیوں فرق ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے چند کلاسز میں پڑھیں گے, کہ فعل ماضی کے جب ہم ابواب پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی یہ شکل ایسی کیوں ہے. ابھی آپ نے صرف اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے جو پہلے بتائی گئی. تو یہ فعل ماضی ہی ہے, ٹھیک ہے, اور تنذرہم جو ہے وہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے, لیکن فعل مضارع میں بھی اس کی ایک دوسری قسم ہے, وہ بھی ہم آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو اب مزید اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے یا پڑھ کے بتانا ہے یا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے, آیات کے بارے میں پوچھنا ہے, تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی عرفہ عرفان صاحبہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے میم یہ سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے پہلے بھی کنفیوژن ہوئی تھی, تو ابھی آج کی جو آیات پڑھی ہیں اس میں بھی جو ہے نا مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے, کہ جب ہم نے پڑھا ہے ربکم تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے رب کی عبادت کرو, اور نیچے ہے خلقکم تو اس میں ہے کہ پیدا کیا تمہیں. تو مجھے اس میں بار بار مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ اپنے رب کی کرتے ہیں اس کا ترجمہ کم کا, اور اگلا جگہ کرتے ہیں کہ مطلب تمہیں پیدا کیا یا تم سب. تو مجھے نا یہ سمجھ نہیں آتی کہ کب کون سا ترجمہ ہوگا. اصل میں پتہ کیا بات ہے کہ آگے بھی کچھ ایسے ورڈز آئیں گے جہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ فیل ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو محاورے کے طور کے اوپر دیکھیں نا, رب جو آج کی جو آیات تھی نا, ٹھہرے میں اس کو کھول کے بتاتی ہوں آپ کو. ہاں جی, کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کہ اے لوگوں عبادت کرو تمہارے رب کی. تو تمہارے رب کی جو ہے وہ بولنے میں مناسب نہیں لگتا نا,
تو جو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، تو لوگوں کو جب کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے، جب ان کو کہا جا رہا ہے تو جب ان کو مخاطب کر کے کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا نا کہ تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو، تم اپنے رب کی عبادت کرو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ کسی کو آپ نے مثال کے طور پہ اپنے بچے کو کہنا ہو کہ تم اپنا کام کرو، تو آپ کیا کہیں گی؟ ڈو یور ورک. ڈو مائی ورک تو نہیں کہیں گی نا، ڈو یور ورک، یعنی کہ تم اپنا کام کرو. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ جی ہے نا؟ تو وہ جب آپ اس کو پڑھ بھی رہی ہیں نا، جب آپ اس کا ترجمہ بھی کریں گی نا، تو آپ کو پڑھنے میں ہی وہ چیز محسوس ہو جائے گی کہ کیونکہ ہم سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے، تو پھر ہم اپنے حساب سے ہمارے اوپر پھر وہ چیز آئے گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ. جی سائرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے یہ ورڈ بتایا ہے انذرتا ہوں، یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ فعل ماضی ہے، لیکن اس میں اس کا روٹ ورڈ تو شاید نظرہ ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو اس میں تا اور ہم، یہ کیا دو ضمیریں اس میں لگی ہوئی ہیں؟ ہم نے انذرتا پڑھا تھا نا، مطلب اگر آپ صرف تا والی ضمیر کو ہی دیکھیں نا، اگر آپ لیں نظر سے ہی لے لیں، ٹھیک ہے، اسی کو ہم لے لیتے ہیں. تو نظرتا تا تو پڑھا ہے نا ہم نے، واحد. ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی ضمیر ہے اور تا بھی ضمیر ہے. جی جی، ہم تو آگے پھر ضمیر لگی ہے نا، تا تو فعل کی اپنی ضمیر ہے. انذرتا یہ تو فعل کے اپنے اندر ہی موجود ہے نا، ٹھیک ہے، کہ تم ڈراؤ، تم ڈراؤ، انذرتا تم ڈراؤ، ہم انہیں. ہم جو ہے نا وہ پھر آگے وہ جسے آپ یہ کہو نا کہ تا جو ہے نا بیسیکلی وہ تو سبجیکٹ ہے، تو ہم جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. یعنی کہ یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب تینوں موجود ہیں. تم ڈراؤ انہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جیسے انگلش میں تو ہم 3 ورڈز یوز کرتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم 3 کرتے ہیں، لیکن عربک کے اندر وہ تینوں ہی ایک ہی لفظ کے اندر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلے خلق تانی میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو. جی ٹھیک ہے. ہاں. اور یہ جو اس کی فارمیشن ہے نا، ابھی آپ نے اس کو بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا، صرف یہ ضمیر کی جو نشانی ہے نا تا، اس کو یاد رکھیے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے ابواب پڑھیں گے نا، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو مولڈز ہیں، میں نے آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا بتایا تھا کہ ان سے مراد مولڈز ہیں، کہ اس سانچے کے اندر اس کی کیسی شکل بنتی ہے. تو وہ آپ جب پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی شکلیں کون کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا آیات پڑھ کے بتانی ہے، یا جو بھی آپ لوگ اگر کہتے ہیں تو پھر میں آپ سے خود پوچھنا شروع ہو جاتی ہوں، تاکہ کل والی پریکٹس ہم دوبارہ کر لیں. جی اچھا، ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. میں نے پہلے ہلکا سا آپ کو بتایا تھا شروع میں، لیکن میرے خیال میں اس کو میں نے ریوائز نہیں کیا، تو آج میں پھر دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ال کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. الف لام، الف لام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ اسم معرفہ ہوتا ہے، یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ال جو ہے وہ نا وہ ہمیشہ کسی ناؤن کے ساتھ ہی لگے گا. ال اگر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ نشانی ہے کہ یہ بہرحال ناؤن ہے. ٹھیک ہے، فعل نہیں ہے، ورب نہیں ہے، اسم ہے. تو ال جو ہے وہ جس کے ساتھ لگے گا وہ اسم معرفہ ہوگا، پراپر ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے، انگلش میں ہم نے پڑھا ہوا نا کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، تو وہ پراپر ناؤن ہوگا. جیسے ذالک الکتاب، تو الکتاب سے مراد قرآن کو قرآن کے اندر ہی الکتاب بھی کہا گیا ہے. تو الکتاب جہاں بھی آئے گا وہاں پر مراد قرآن ہوگا. ذالک الکتاب یعنی کہ یہ کتاب قرآن مراد ہے. ٹھیک ہے، تو ال جہاں پر آئے گا وہ اسم معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسم نکرہ کون سا ہوگا، یعنی کامن ناؤن کون سا ہوگا. تو کامن ناؤن کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے، ال لگا ہے تو پھر وہ لازمی طور کے اوپر پراپر ناؤن ہے. ال نہیں لگا ہوگا بلکہ اس کے آخری حرف پر تنوین ہوگی. تنوین کہتے ہیں
دو زبر، دو زیر یا دو پیش. دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو جس طرح ہدان نبی، اس کے اوپر دو زبر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو یہ جو ہے اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ایک لفظ، ایک حرکت بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں، تو ایک حرکت بھی آ جاتی ہے. وہ کچھ نہ کچھ پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آ جاتی ہے. لیکن بہرحال فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں پر دو زبریں ہوں گی وہ لازمی طور پر اسم نکرہ ہوگا، جہاں پر ال ہوگا وہ لازمی طور پر اسم معرفہ ہوگا. اور ال کے ساتھ کبھی بھی دو زبریں یا دو زیریں دو پیش نہیں آئیں گی، ہمیشہ ایک ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ تنوین کا میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا، ال کا میں نے بتایا ہوا تھا، لیکن میں اس کو چاہ رہی تھی کہ کلیئر کر دوں. جی آپ میں سے کوئی لیسن سنانا چاہے یا کل کے لیسن کے بارے میں کچھ اور پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی آج کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا، مجھے لگتا ہے آج کسی کا بھی لیسن سنانے کو دل نہیں کر رہا. چلیں دو لوگوں نے مزید ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ ماجدہ شاہین صاحبہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی ماجدہ آپ نے کوئی السلام سوال علیکم پوچھنا ہے؟ وعلیکم السلام. کوئی سوال پوچھنا ہے یا آپ نے لیسن سنانا ہے؟ نہیں میم، میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو میں بنا رہی تھی اس کی یہ گردانیں جو بنا رہے تھے ہم لوگ، تو یہ میں نے جو ہے فعل ماضی کی تو میں نے بنائی ہے، وہ تو بن گئی ہے، لیکن جو فعل مضارع کی اس میں کنفیوژن ہو رہی تھی جی کہ جیسے میں نے وہ بنایا یکدیبو، یکدیبانی، یکدیبونا، تو اس کے بعد جو ہم جو دوسری بنائیں گے وہ اس میں تا ہی لگے گا، کیسے وہ پھر یعنی کہ تکدیبو، تکذیبانی اور تکذیبونا ہوگا. تکذبو، تکذبو، ہاں جی، تکذبو، نہیں تکذیبان. یعنی تکذیبو، تکذیبانی اور تکذیبونا. میں نے آپ کو نا ابھی تسنیہ نہیں کروایا، آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے لیکن میں نے نہیں کروایا ابھی، وہ میں بعد میں کرواؤں گی. میں نے ابھی آپ کو صرف واحد اور جمع ہی کروایا ہے، وہ بھی صرف میں نے آپ کو مذکر کا کروایا ہے، اور متکلم میں تو دونوں ہی آ جاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو مونس بھی نہیں کروائی، تو مونس بھی ہم آنے والی کلاسز میں پڑھ لیں گے، تسنیہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. تو آپ ابھی جو لکھیں گے نا صرف واحد اور جمع ہی لکھیں گی. مذکر کا ہی غائب اور حاضر دونوں مذکر ہیں، اور متکلم کا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہ یکذیبو کا آپ نے بولا فعل مضارع ہے، یکذیبو، یکذیبانی، یکذیبون، بس یہاں تک. جی جی، یکذیبانی نہیں آپ کریں گی. آپ تو تسنیہ بھی بتا رہی ہیں نا، میں نے صرف آپ کو جمع بتایا نا، یکذیبو اور یکذیبونا. ٹھیک ہے، اور پھر حاضر کا ہے جی جی تکذیبو، تکذیبونا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک اور ہے. پھر اکذیبو اور نکذیبو متکلم جو ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئے. جی خشیت الرحمان، خشیت الرحمان اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی آپ نے لیسن سنانا ہے یا کوئی کوشچن کرنا ہے؟ باجی میں نے لیسن سنانا. اچھا جی ماشاءاللہ، پھر آپ تو کافی بہادر ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سے لیسن سنتے ہیں. چلیں آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سے میں پوچھتی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے، میں ٹھہریں پوائنٹر آن کر لوں. میرا پوائنٹر جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، نؤمنو، نؤمنو یہ کیا ہے؟ نؤمنو، جی جی بولیے. واحد. جی جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ بول رہی ہیں تو، اور اگر نہیں بول رہی تو بولیے. واحد مذکر غائب. اب آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا فعل ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع، شاباش. فعل مضارع کی اس میں کون سی نشانی ہے جو آپ نے بتائی ہے؟ شروع میں نون لگا ہوا ہے.
शाबाश, शुरू में नून लगा हुआ है। अब मुझे ये बताइए फेल मुजारे में नून जो है शुरू में कौन से सीगे में आता है? सिर्फ एक ही सीगा है। हाँ, वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम। गौर से देखिए फिर, आधा जवाब ठीक है आधा गलत अभी भी आपका। जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम, जाहिर बात है अभी आपने 3 तो मुझे आंसर दिए हैं तो कोई तो सही हो ही जाना था ना। चलें शाबाश, अच्छी नहीं, वो कोशिश। मैंने तर्जमा पढ़ा तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि जमा आएगा। जी, आपने ये याद रखना है, जमा मुतकल्लिम और वाहिद मुतकल्लिम को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ जमा में ही नून आता है शुरू में और वाहिद में ही सिर्फ हमजा आता है शुरू में। बाकी जो या और ता का मामला है, तो या जो है वो ज्यादातर मुजक्कर में आता है, सिर्फ एक में मोनस के साथ आता है, जो कि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे मामला जो ना वो ता के ही जी। है। तो ता वाले भी अभी आपने सिर्फ 2 ही पढ़े, तो इसको याद रखना आसान है। शाबाश। अच्छा, लकू, लकू जो है ये क्या है? कौन सा फेल है? ये तो फेल माजी है। शाबाश। और कौन सा सीगा है? जमा जमा गायब। जमा गायब, जमा मुजक्कर गायब, ठीक है। जमा जमा मुजक्कर गायब। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर इससे पहले जो फेल माजी होता है, उससे पहले अगर इजा लग जाए तो फेल माजी के ऊपर उसका क्या असर होता है? हम्म, फेल माजी मुजारे में तब्दील हो जाता है। शाबाश। फेल माजी जो है उसका तर्जुमा जो है फिर हम मुजारे वाला करते हैं, वो मुजारे में बदल जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको याद है। तो चलें, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेती हूँ फिर भी टाइम है। यामहून, यामहून ये कौन सा सीगा है? ये फेल मुजारे है। और इसका सीगा कौन सा है? एक सेकंड। जमा गायब। जमा मुजक्कर गायब, ठीक है, मुजक्कर आपने जरूर कहना है। जमा जमा मुजक्कर, मुजक्कर गायब। शाबाश, ठीक है। अच्छा अच्छा, पहचान लिया आपने, ठीक है। अब आपको इस तरह से निशानियां जब याद रखेंगे तो आपको ये चीजें ज़हन नशीन होती जाएंगी। तो जी। अच्छा, मैं आपको होमवर्क जो है मैं आज आपको नहीं दूंगी, ग्रामर के हवाले से मिक्स होगा वो। मैं आपको आयात जिस तरह मैं क्वेश्चन आंसर भेजती हूँ उस तरह से मैं इंशाल्लाह ताला भेजती हूँ कि उसमें थोड़ा सा ग्रामर के बारे में भी होगा, फिर आयात के बारे में भी कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को जो कल जो मैंने होमवर्क दिया था कि 5 आपने इसमें से फेल माजी आयात में से 5 जो हैं वो फेल मुजारे जो हैं वो तलाश करके लिखने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कोशिश की होगी, और वीकेंड आ रहा है तो उसमें आप अपना ये वाला काम भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपने ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना है कि बाज़ जो ज़मायर जो लगी हुई हैं वो हरूफ के साथ भी लगी हुई हैं, अस्मा के साथ भी लगी हुई हैं, तो उनको आपने फ़ेल नहीं समझ लेना। आपसे फ़ेल पूछा गया है, ठीक है, फ़ेल माजी और फ़ेल मुजारे। तो इसम और या हरूफ को नहीं आपने इस्तेमाल करना, जिस तरह इलैकुम, इलैका, ठीक है, ये जो है हर्फ हैं, तो इनको आपने नहीं लिखना, आपने अफ़आल को जो है वो पूछना है, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं करना तो हम अपना सेशन ऑफ करते हैं। अगर किसी ने कुछ मज़ीद पूछना है तो हमारे पास टाइम तो वैसे ख़त्म हो गया, अगर पूछना है तो एक आधा मिनट है, हम उसमें क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। अगर किसी ने पूछना है तो अपना हैंड रेज कर दें। जी शबनम यूसुफ, अपना माइक अनम्यूट कीजिए शबनम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शबनम।
جی کل کی آیت نمبر 20 ہے آئی تھنک. جی تو جی یہاں پہ جو تھا نا یکاد البرق یخطف، تو یہاں پہ یخطف کا مطلب جو ہے وہ اچک لیتا ہے، وہ نہیں کیا گیا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اذا بھی نہیں آیا جس کی وجہ سے اس میں چینجز آئی ہوں، تو اس کا مطلب یہ کیوں کیا گیا؟ اچک لیتا ہے کیوں نہیں کیا گیا؟ یا برق اچک لیتا ہے تو نہیں ہے، اچک لے ہے. یخطف اچک لے. اچک لے کیا گیا ہے نا، لیکن وہ ہے مضارع ہے نا. جی جی. اگر مضارع کا جمع کریں گے اچک لیتا ہے یا ہوں اچک لے گا؟ اچک لے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوشچن اچھا ہے. اس کا جواب جو ہے نا وہ میں پھر آپ کو تلاش کر کے دوں گی. آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں پھر تلاش کرنے دیں، چلو کیونکہ ٹھیک ہاں جی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھا کوشچن ہے، میں اس کو پوچھ کے نا پھر یا خود پڑھ کے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. چلو ٹھیک ہے. اور ہیرا آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے 21، جی جی اس میں تھا خلقکم. جی جی تو خلق کا تو فعل ہے نا، پیدا کیا. جی جی تو اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ کم ہے، جی اور وہ ہم نے ان ضمائر میں پڑھی تھی جو ہم اسم اور حرف کے ساتھ لگاتے ہیں. جی جیسے جہاں یہاں پہ آگے ہی ہے لعلکم، جی تو جی اس کا ہے تاکہ تم، اور وہ حرف کے ساتھ کم لگایا گیا ہے ضمیر. جی تو جی اب یہاں پہ خلقکم ہے، تو اب یہ پھر اسم بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں ہے، یہ تو فعل ہے. تو فعل کے ساتھ یہ والا ضمیر لگتا ہے کم کا، ورنہ تو فعل کے ساتھ ہم زیادہ تر جب ہم نے تمہیں یا تم سب کو کہنا ہوتا ہے تو ہم تم لگاتے ہیں، یا سنگولر کے لیے ہم تا لگاتے ہیں. نہیں، وہ جو آپ جو کہہ رہی ہیں نا، یہ تو خالقہ تو اٹ سیلف جو ہے نا، اس کے اندر تو ضمیر چھپی بھی ہے نا کہ خالقہ اس نے پیدا کیا. خلقتا جو ہم کہتے ہیں تو نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. جی اور یہ تو سبجیکٹ ہے نا، سبجیکٹ ہے، یعنی یہ کام کرنے والا ہے نا. تو کم کی جو ضمیر ہے نا وہ آبجیکٹ ہے. سبجیکٹ، ٹھیک ہے. آبجیکٹ اور ورب تینوں آ گئے ہیں نا. تو کم کی جی ضمیر ہے نا جیسے وہ. ہم نے جی بولیے. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے وہ ڈبل والا پڑھا تھا، جی جی خلقتنی جی والا. جی اور جی جی ایسے ہی ہے. خلقتا، وہاں پر خلقتا جو ہے نا، خلقتا اٹ جی سیلف جو ہے نا وہ فعل ہے، ٹھیک ہے. خلقتا فعل ہے صحیح. پورا. اور پھر نی جو ہے نا جی وہ جی آدھے ضمیر لگی، یعنی کہ اس میں اب کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں یا انگلش کو ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس میں ورب کی بھی ایک علیحدہ ورڈ بتایا جاتا ہے، کمپلیٹ ورڈ. اور سبجیکٹ بھی ایک علیحدہ لفظ کی صورت میں ہوتا ہے، اور آبجیکٹ بھی ایک علیحدہ لفظ کی صورت میں ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں نا یہ بعض دفعہ عربک میں نا یہ کمپریہینڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ تینوں چیزیں ایک ہی لفظ کے اندر کس طرح شامل ہیں. تو وہ ایسے ہی شامل ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ جب اس کو تھوڑا سا جی غور کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ دیکھیں جو خلقکم، اس میں ورب بھی ہے، اس میں آبجیکٹ بھی ہے، اس میں سبجیکٹ بھی، تینوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا ٹھیک ہے. ہے نا؟ اور تھوڑا جی باجی سمجھ آ گیا. اور ایک اور کوشچن پوچھنا تھا، جی پوچھ لوں؟ جی جی پوچھیے. آپ نے جو کل کہا تھا نا کہ آپ نے فعل مضارع اور فعل ماضی ڈھونڈنے ہیں اس دی گئی آیات میں سے، جی تو جی اس میں یہ تھا کہ کچھ ورڈ ایسے تھے جن کا پریزنٹ میں ٹرانسلیشن ہوئی بھی تھی اور جمع بھی تھا وہ، جی لیکن وہ فعل مضارع لگ رہا تھا، لیکن اس میں ساتھ کوئی ایسی ضمیر نہیں تھی، جیسے اسٹارٹ میں یا تا نہیں تھا، اور اینڈ پہ واو اور نون بھی تھا، اور اس کی جو ٹرانسلیشن کی جی گئی جی تھی ابھی میرے پاس جی مصحف نہیں کھلا ہوا تو میں آپ کو نہیں جس طرح بتا یہ پا رہی. سامنے ہی لکھا تو ہوا اس ہے نا، میں للمتقین بھی ہے، یا کیا کہتے ہیں المفلحون ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مفلحون ہے. جی ہے نا. باجی. ٹھیک ہے، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اس کو آپ چھوڑ تو دیجئے. پھر ان کو ہم اچھا یہ افعال نہیں ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے نا، یہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. یہ بیسیکلی اسم ہے، لیکن یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نہیں دیکھنا. جی دیکھیں نا اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے نا، میں نے ابھی آپ کو جی بتایا باجی. بھی، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو نہیں لیں، صرف آپ کو جس چیز کے بارے میں واضح کلیئر طور پہ بتایا گیا نا آپ اسی کو لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے باجی. چلیں جی. ہم جزاک اللہ. اپنی بارک اللہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.